شروع کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میری آج کی ویڈیو کا موضوع شب برات۔ شبان میں خاص طور پر 15ویں شبان کی رات شب برات کے نام سے مشہور ہے۔ حلوہ پکایا جاتا ہے، دوسروں کو کھلایا جاتا ہے، مردوں کی فاتحہ دلائی جاتی ہے، چراغاں کیا جاتا ہے، کینڈلز وغیرہ لوگ چھتوں پر جلاتے ہیں۔ اب تو بجلی کی بہت ساری لائٹوں نے ان کی جگہ لے لی ہے، آتش بازی کی جاتی ہے، گھروں میں خاص طور پر رنگ روگن کیا جاتا ہے، صفائی کی جاتی ہے۔ لیکن میں اب آپ کو بتاؤں گی کہ شب برات کی اسلام میں کیا حقیقت ہے۔ دوستوں، 15 شبان کی رات کے حوالے سے بات کریں تو علماء کرام نے اس رات کے بہت سارے نام رکھے ہیں۔ شب برات، شب مغفرت، شب رحمت، شب توبہ، شب برکت۔ لیکن حدیث پاک میں اس رات کے حوالے سے کوئی بھی نام موجود نہیں ہے۔ حدیث پاک میں جو ذکر آیا ہے وہ ہے لیلۃ النفس فی من شبان، یعنی کہ 15 شبان کی رات، یعنی کہ شبان کے نفس کی رات۔ اس میں صرف یہ نام آیا ہے۔ شب برات کا اردو میں ترجمہ کریں تو شب ایک فارسی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے رات، اور برات جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے نجات یا آزادی۔ تو شب برات کا اردو ترجمہ ہوا کہ جہنم کی آگ سے آزادی کی رات، نجات کی رات۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم شبان کی فضیلت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، خصوصاً روزوں کے اعتبار سے۔ تو اس حوالے سے صحیح بخاری کی حدیث ہے جس کا نمبر ہے 1969 اور صحیح مسلم کی 2721۔ ان کے مطابق سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں کثرت سے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شبان کے، یعنی رمضان کا تو پورا مہینہ ہوتا تھا، اس کے علاوہ سب سے زیادہ روزے جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ تھا؟ شبان کا۔ صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس کا نمبر ہے 2721۔ اس میں عائشہ کہتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات شبان کا پورا مہینہ ہی روزے رکھتے تھے۔ ان دو حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شبان کے مہینے سے کتنی محبت تھی۔ آپ کبھی شبان کا پورا مہینہ روزے رکھتے اور کبھی آپ اس کے کچھ ایام میں روزے رکھتے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ وہ ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو لازمی روزہ رکھتے تھے، اور اس کے علاوہ ہفتے میں پیر اور جمعرات والے دن بھی روزہ رکھا جاتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے کیوں رکھتے تھے۔ سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2359 ایک حدیث ہے جس میں اسامہ ابن زید کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شبان کے مہینے میں اتنے کثرت سے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ ہم نے رمضان کے سوا کسی اور مہینے میں آپ کو اتنے زیادہ روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ یہ بات آپ نے کیوں کی؟ رجب حرمت والا مہینہ اور رمضان ویسے ہی فضیلت والا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دراصل بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ یہ دو فضیلت والے مہینوں کے درمیان میں جو مہینہ آتا ہے یہ بھی بہت فضیلت والا ہے۔ یہ جو مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے لوگوں کی اکثریت اس کی عظمت سے غافل ہے، جبکہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں نامہ اعمال اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال پیش ہو رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اور روزوں کا ذکر فرمایا ہے، اس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے۔ یہ حدیث صحیح مسلم، جامعہ ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، وہ گویا ایسا ہے کہ اس نے زمانے بھر کے پورے سال کے پوری زندگی کے روزے رکھ لیے۔ الحمدللہ، کتنی آسانی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے۔ ناظرین، اب زیر بحث بات یہ آتی ہے کہ کیا صرف شب برات کا صرف 15 شبان کا روزہ رکھنا چاہیے یا ہم پورا شبان کا مہینہ روزہ رکھیں؟ اس حوالے سے ایک حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ جب شبان کا نصف گزر جائے تو پھر کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ روزے رکھے، اور اس کی حکمت کیا ہے کہ رمضان کو پروٹوکول دینا ہے۔ اب اس حدیث سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ صرف 15 شبان تک روزہ رکھنا چاہیے، تو کیا صرف 15 شبان تک روزہ رکھنا جائز ہے، اس کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتے؟ اس کی جو ہے وضاحت کے لیے
صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے، صحیح بخاری کا نمبر ہے 1914 اور صحیح مسلم ہے 2518۔ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص شعبان کے آخری 2 دنوں میں یعنی رمضان سے 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے سوائے اس شخص کے جو پورا شعبان روزہ رکھ رہا ہو، اس کو اجازت ہے، وہ رکھ سکتا ہے۔ باقیوں کے لیے 15 آخری روزہ ہے، 15 کے بعد روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو ناظرین، یہ بات ہو گئی شعبان کے روزوں کی۔ اب میرا اگلا ٹاپک ہے شعبان کی رات میں عبادت کی۔ ہم لوگوں نے مخصوص شب برات کو مخصوص کیا ہوا ہے کہ شب برات کی رات ہی عبادت کرنی ہے، اور اس کے علاوہ رمضان میں لیلۃ القدر کی رات میں عبادت کرنی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شعبان کی رات یعنی شب برات کو جو ہے اللہ رب العزت مغرب کی اذان کے بعد پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ آؤ میرے سے بخشش مانگو، مجھ سے رزق مانگو، ہے کوئی مجھ سے دعا مانگنے والا، میں اس کی دعا قبول کروں۔ تو ناظرین، یہ صرف 15 شعبان کی رات ہی نہیں ہوتا، بلکہ ہر رات کے آخری ایام میں اللہ رب العزت پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی مجھ سے توبہ مانگنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اس کو رزق کشادہ عطا کروں۔ تو یہ رات صرف شب برات کی رات پر ہی مخصوص نہیں ہے یہ عمل، بلکہ اللہ رب العزت ہر رات کے آخری پہر میں پہلے آسمان پر تشریف لے آتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں آپ سے گزارش کروں گی کہ آپ لوگ تہجد کی جو نماز ہے اس کی عادت بنائیں، اس تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں اور اپنی آرزوئیں اپنے رب کے حضور پیش کریں، اس کے حضور گڑگڑائیں، وہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا۔ اس کے لیے 15 شعبان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا ٹاپک ہے قبرستان جانا۔ ہم لوگوں نے یہ بات بھی مخصوص کی ہوئی ہے کہ صرف 15 شعبان یعنی شب برات کو ہی قبرستان جایا جاتا ہے۔ صرف اسی رات جو ہے آپ کے مردوں کو آپ کی ضرورت ہے، جو آپ کے لواحقین اس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کے جو لواحقین اس دنیا فانی سے گزر گئے ہیں وہ ہر وقت ہر لمحہ اپنے پیاروں کی دعاؤں کے منتظر ہوتے ہیں، انہیں آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ان کے پیارے ہاتھ اٹھا کر ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگے اور اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے۔ تو یہ عمل بھی جو ہے صرف شب برات کی رات نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ ہفتے میں کوئی ایک دن مخصوص کریں جب آپ قبرستان جائیں، کوئی قرآن پاک لے جائیں، ساتھ سورہ یاسین لے جائیں، ان کی قبروں پر کھڑے ہو کر پڑھیں، گھر بیٹھ کر آپ پڑھیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اب میرا جو لاسٹ ٹاپک ہے وہ ہے شب برات، یعنی ہم نے شب برات کو ایک تہوار بھی بنایا ہوا ہے کہ شب برات جو ہے شبرات بھیجی جاتی ہے بہنوں کے گھر، بیٹیوں کے گھر، بہنوں کو جو بھائی جو ہے شبرات دے کر آتے ہیں، تحفے تحائف دیے جاتے ہیں، مٹھائیاں لے کر جاتے ہیں، سوئیاں لے کر جاتے ہیں، کچھ پیسے دے کر آیا جاتا ہے بہنوں کو، مائیں اسی طرح بیٹیوں کے گھر شبرات بھیجتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ عمل ہمیں کسی حدیث، نبی پاک کی کسی سنت سے، صحابہ کرام کے کسی عمل سے یہ اعمال جو ہیں ہمیں واضح نہیں ہوتے۔ تو اگر آپ اپنی بہنوں بیٹیوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو ضرور دیں، اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اللہ رب العزت خوش ہوتا ہے، آپ کی بہنیں بیٹیاں بھی خوش ہوتی ہیں۔ لیکن اس کو شب برات کے ساتھ منسوب نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک بدعت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث سے، ان کے کسی بھی عمل سے یہ چیز واضح نہیں ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور کمنٹس میں اپنی خوبصورت رائے کا اظہار ضرور کیا کریں تاکہ ہماری بھی مزید رہنمائی ہو سکے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔